الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح حديث الفتن والحوادث کا یہ 15واں اور انشاءاللہ آخری درس ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب باندھا کہ باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال. اس باب میں ایک واحد حدیث ہے جس میں دونوں مسیح ہدایہ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور مسیح ضلالہ دجال کا ذکر ہے. کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت جو ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. کہا کہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اران اللیلۃ فی المنام عند الکعبہ، کہ میں نے آج رات دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میں نے فَإِذَا رَجُلٌ آدم، کہ میں نے ایک گندمی شخص کو دیکھا، گندمی رنگ کے شخص کو میں نے دیکھا اور انتہائی خوبصورت شخص تھا، بلکہ سب سے بڑھ کر خوبصورت شخص تھا. گندمی رنگ کے ساتھ سب سے خوبصورت شخص میں نے دیکھا اور جس کے بال جو ہیں وہ اس کے شانوں تک پہنچے ہوئے ہیں، کانوں تک اسے جو ہے وہ اس کے بال جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، کندھوں تک اس کے بال پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے بال جو ہیں وہ کنگھی ان کی ہوئی ہوئی ہے اور اس کے سر سے جو ہے وہ ماں پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور اس نے دو بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے علیہ السلام. تو حدیث سے پتہ لگا کہ عیسی علیہ السلام گندمی رنگ کے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وصف بیان کیا کہ ان کے بال جو ہیں وہ ان کے کندھوں تک تھے اور ان کے بال جو ہے وہ کنگھی ہوئے تھے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جب آسمان سے بھی نازل ہوں گے، جب شرقی دمشق میں نازل ہوں گے مسجد کے مینار کے اوپر، تب بھی جب سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے قطرے ٹپکیں گے. تو یہ عیسیٰ ابن مریم کی جو ہے وہ کی ڈسکرپشن ہے کہ وہ کیسے دکھیں گے. اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رأیت رجلا جاعدا قططا، کہ میں نے جو ہے وہ ایک اور شخص کو دیکھا جو گنگریالے بالوں والا تھا، جو گنگریالے بالوں والا تھا اور جس کے اعور العین الیمنی، کہ جس کی رائٹ آنکھ رائٹ آنکھ سے وہ کانا ہے، رائٹ آنکھ سے وہ کانا ہے. اور میں نے اس کو لوگوں میں سے سب سے قریب ابن قطن کے مطابق پایا ہے، ابن قطن جیسا پایا ہے. جیسے ہم نے روایات میں پڑھا پیچھے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو عبدالعزہ ابن قطن جیسا پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کی فزیکل ڈسکرپشن جو ہے وہ عبدالعزہ ابن قطن جیسی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دو بندوں کے اوپر ہاتھ رکھے، کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے بے گھر کا طواف کر رہا ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مسیح دجال ہے. تو یہ ہم نے اس کا وصف ہم اس کے پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی کہ وہ گنگرالے بالوں والا ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. یہ بس پیچھے کا ذکر ہو چکا ہے. اب آگے مزید اس کا ڈسکرپشن مزید کہ وہ کس طرح کا ہوگا. کہتے ہیں ابن ابی شیبہ نے روایت کی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہے اور گنگرالے بالوں والا ہے، کانا اور گنگرالے بالوں والا ہے. ہجان احمر، ہجان مطلب یہ ہے کہ گوڑا رنگ، اور احمر مطلب یہ ہے کہ سرخ، مطلب سرخی کی آمیزش والا سفید رنگ. وہ کمپلیٹ وائٹ نہیں بلکہ اس کے سفیدی میں بھی جو ہے وہ سرخی جھلک رہی ہوگی. اور کہا کہ وہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر عبدالعزہ ابن قطن جیسا ہے، عبدالعزہ ابن قطن جیسا ہے. کندر سو غصنۃ الشجرہ، مطلب یہ کہ اس کے بال ایسے جو ہے وہ گگرالے ہوں گے جیسے غصنۃ الشجرہ ہوتی ہے. اور کہا کہ ابو داود الطیالسی نے روایت کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما مسیح الضلالہ فانہ اعور العین، کہ جہاں تک بات ہے مسیح ضلالہ کی تو وہ اپنی اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. اجل الجبہہ، اور اس کی پیشانی بڑی چوڑی ہوگی، اس کی پیشانی چوڑی ہوگی. اور عریض النحر،
اور اس کی گردن لمبی ہوگی، اس کی گردن لمبی ہوگی، فی اندفاع مثل قطن ابن عبد العزہ، کہ جو ہے وہ ابن عبد العزہ، کہ وہ جو ہے وہ عبد العزہ ابن قطن جیسا جو ہے وہ دکھے گا۔ اور کہا کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں مطلب یزورنی یا رسول اللہ شبہ ہو، کہ اللہ کے رسول میں تو اس جیسا دکھتا ہوں، اے اللہ کے رسول میری شکل بھی جیسے آپ نے بتائی ہے میری شکل اس سے ملتی جلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا انت مسلم ہوا کافر، کہ تم مسلمان ہو اور وہ کافر ہے۔ مطلب یہ کہ ظاہری صورت میں ٹھیک ہے تم اسے دکھتے جیسے اسے اس جیسے دکھتے ہو، لیکن تم میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہتا ہے اب ابن ماجہ میں روایت ہے سند صحیح کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا، اس جگہ کا نام ہے خراسان۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ خراسان جو ہے وہ ایک کافی لمبا علاقہ ہے جس میں ایران بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، اور جو ہے وہ اس طرح کے بعض اور ممالک کی حدود وغیرہ وہ اس میں شامل ہیں۔ تو کہا کہ دجال نکلے گا مشرق سے، اور اس کے ساتھ افواج ہوں گی، افواج اس کی پیروی کریں گی، جن کے چہرے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے ڈھالوں کی طرح، تہدار ڈھالوں کی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ اور یہ ہم نے ذکر کیا تھا پیچھے کہ ایسے چہرے جو ہیں وہ اتراک کے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ذکر آیا ہے۔ کہتا ہے وہ تو اور ظاہر سی بات ہے کہ حدیث زیادہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ قرا اور مختصر تعلیق سے کام لے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک جگہ پر تفصیل ہو گئی تو پھر یہ کائنڈ آف ایک ریویژن ہے اور تثبیت علم ہے اور مزید روایات ہیں، یہاں پہ ضرورت ہے آپ ان شاء اللہ مزید ڈیٹیل میں چل جائیں گے۔ کہتا ہے کہ ابو داؤد طیالسی نے روایت کیا سفینہ سے مرفوعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں مگر اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ کہا کہ خبردار کہ اس کی جو شمالی آنکھ ہے، جو اس کی لیفٹ آنکھ ہے وہ اس سے وہ کانا ہے، اور جو اس کی رائٹ آنکھ ہے اس پہ گوشت کا موٹا ٹکڑا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کی دونوں آنکھیں ہی خراب ہیں، کی دونوں آنکھیں ہی خراب ہیں۔ اگر ایک آنکھ سے وہ مکمل طور پہ فارغ ہے تو دوسری آنکھ بھی جو ہے وہ دکھنے میں کوئی اچھی اور مناسب نہیں لگتی۔ تو کہا کہ وہ لیفٹ آنکھ سے وہ کانا ہے، اور رائٹ آنکھ کے اوپر موٹا گوشت کا جو ہے وہ موٹا گوشت ہے۔ تو جب گوشت آنکھوں کے اوپر آ رہا ہو تو اسے دکھتا ہے، اسے بھی صحیح طرح نہیں دکھتا، تو وہ دونوں آنکھوں سے دیکھنے سے جو ہے وہ مطلب یہ کہ لمیٹڈ اس کی نظر ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، کافارا۔ اور جو ہے وہ ہر مسلمان چاہے وہ کاتب ہو یا غیر کاتب ہو یہ پڑھ پائے گا۔ کہتے ہیں ابو داؤد میں روایت ہے عبادہ بن سامر سے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو مسیح دجال کے متعلق بتایا، بار بار بتایا، یہاں تک کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید ڈیٹیل بیان کی، کہا کہ جو مسیح دجال ہے وہ قصیر ہے، چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے سے مراد یا تو قد چھوٹا ہے اس کا، یا اس کی وہ ویلیو چھوٹی ہے، وہ گرا ہوا انسان ہے۔ کثیر افحج، اور یہ کہ جو ہے وہ اس کی ٹانگوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ جعد اعور، کرلی ہیئرز ہیں، گنگرالے بال ہیں، کانا ہے، مطموس العین، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ مطموس ہے، مسح ہوا ہوا ہے، اس کی آنکھ جو ہے وہ کمپلیٹ مٹی ہوئی ہے، آنکھ جو ہے کمپلیٹ مٹی ہوئی ہے۔ لیست بناتیہ، نہ تو وہ پھیلی ہوئی ہے، نہ تو وہ پھولی ہوئی ہے، اور نہ ہی ولا حجرا، اور نہ ہی وہ اندر دھنسی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ اگر تمہیں پھر بھی شک ہو جائے، اگر تمہیں پھر بھی ڈاؤٹ ہو جائے، اگر اس سب واضح طور پہ اس کی فزیکل ڈسکرپشن بتانے کے بعد بھی تمہیں نہ سمجھ آئے، تو اتنی بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آنکھوں میں خرابی والا شخص، اس طرح کا عجیب و غریب قسم کی خلقت والا شخص اگر آ کے بتاتا ہے کہ میں جو ہے وہ خدا ہوں، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کرنا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اپنے رب کو اس دنیا میں تم دیکھ سکتے نہیں، اور پھر کہ دوسری بات یہ کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ صحابی نے فرمایا کہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، اور وہ جب نکلے گا تو وہ گمان کرے گا، وہ ازیوم کرے گا کہ وہی اللہ ہے۔ تو جو کوئی شخص اس کے اوپر ایمان لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی اور اس کی اتباع کی،
تو اس کو اس کے پچھلے نیک عمل کام آئیں گے نہیں، مطلب یہ کہ کفر صریح ہے، کفر ہے اس کی بات کو ماننا، تو جو اس کی بات مانے گا اس کے عمل تباہ ہو جائیں گے، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، وہ کافر ہے، اس کے اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اور جس شخص نے اس کے کفر کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو اس کے پچھلے گناہوں کے اوپر اس کی سزا نہیں دیں گے۔ مطلب یہ کہ جیسی بات ہے، ایمان جو ہے وہ پچھلے الاسلام یجب ما قبلہ، کہ اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جس نے جو ہے وہ کفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ پر ایمان لے کر آیا، تو اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو سزائیں نہیں ملیں گی۔ اور کہا کہ وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّهَا، کہ ارض کلھا، کہ وہ تمام زمین پر غلبہ پالے گا، وہ تمام زمین پر غلبہ پالے گا سوائے حرم کے، حرم جو ہے وہ، حرم پہ اس کا قبضہ نہیں ہو پائے گا، اور نہ ہی بیت المقدس کے اوپر، اور وہ مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا بیت المقدس میں، مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا بیت المقدس میں۔ تو ایسا کہ پیچھے حدیث میں ذکر آیا تھا کہ مسلمانوں کا مورچہ فتنوں کے وقت میں شام ہوگا، اور دجال کے وقت میں مسلمانوں کا مورچہ، مسلمانوں کا پڑاؤ، مسلمانوں کے لشکروں کا اجتماع تو بیت المقدس میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر میں حدیث بھی سنی کہ دمشق کے قریب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے وہ دجال کے ساتھ آخری مقابلہ ہوگا۔ تو ترمذی میں حدیث نواس میں جو ہے وہ ذکر کیا، یا جور مجور کے ذکر کے حوالے سے، کہ یستوقد الناس من قسیہم ونشابہم وجعابہم 7 سنین، کہ جب یاجوج ماجوج مر جائیں گے تو مسلمان یا لوگ جو ہیں وہ ان کے اسلحے سے، ان کے نیزوں سے، ان کے تیروں سے، اور ان کے جو کمانوں سے 7 سال تک جو ہے وہ آگ لگاتے رہیں گے۔ مطلب یہ کہ یاجوج ماجوج کے بعد اتنا زیادہ اسلحہ ہوگا، اتنے زیادہ تیر ہوں گے، اتنے زیادہ کمانیں ہوں گی، اتنے زیادہ جو ہے ان کے پاس نیزے ہوں گے، کہ انسان 7 سال تک ان کو آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ تو اگر انسانیت 7 سال تک یوز کرے، مطلب یہ کہ وہ ایک تو ویسے بھی بہت بڑی مخلوق ہے، بہت زیادہ مخلوق ہے یاجوج ماجوج، اور پھر ان کے ساتھ اتنا زیادہ اسلحہ لے کے آئیں گے، اتنا زیادہ تیر وغیرہ لے کے آئیں گے، تو جب وہ مر جائیں گے تو وہ تیر وغیرہ کس کام آئیں گے؟ وہ تیر وغیرہ جو ہے وہ کھانے پکانے کے کام آئیں گے، اور جو ہے وہ سردیوں میں ہاتھ سیکنے کے کام آئیں گے، جب جو ہے وہ شدید، تو مطلب یہ کہ اس لیے استعمال ہوں گے 7 سال تک۔ کہتے ہیں بازار میں روایت ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، اور کہا کہ تم لوگوں کے جو ہے وہ آپس کے فتنے، اس کا مجھے زیادہ ڈر ہے دجال کے فتنے سے۔ کہا کہ مجھے تم لوگوں کے آپسی فتنے کا زیادہ ڈر ہے دجال کے فتنے سے، اور کہا کہ کوئی بھی چھوٹا فتنہ نہیں یا بڑا فتنہ نہیں، مگر یہ کہ دجال کے فتنے کے سامنے وہ کچھ نہیں ہے، دجال کے فتنے کے سامنے جو ہے وہ جو ہے وہ اس کے مقابلے کی چیز نہیں ہے۔ اور کہا کہ جو دجال سے پچھلے فتنوں سے محفوظ رہا، وہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہا، اور کہا اللہ کی قسم کوئی مسلمان اس سے، اس فتنے سے متاثر نہیں ہوگا، مسلمان کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے، دجال سے پہلے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ دجال کا فتنہ ایک اس کا شخصی فتنہ ہے اور ایک نوعی فتنہ ہے۔ تو دجال سے پہلے یہ جو دجل پایا جاتا ہے، یہ جو دھوکے پائے جاتے ہیں، طرح طرح کے فراڈ پائے جاتے ہیں، مختلف چیزیں دکھائی جاتی ہیں، کبھی ٹیکنالوجی دکھائی جاتی ہے، کبھی چرب زبانی دکھائی جاتی ہے، کبھی حقائق کو بدل دیا جاتا ہے، کبھی جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، کبھی نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں، کبھی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور صبح و شام پروپاگنڈا ہوتا ہے۔ تو یہ دجال کے فتنے کی انواع ہیں، اور اسلام کے نام پہ کفر بیچنے والے بھی بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو جب انسان ان تمام فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، ان تمام فتنوں کے سامنے ڈٹا رہتا ہے، تو پھر وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور جو ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہر کسی کی آواز سن کے، کوئی بھی قرآن و سنت کی بات کرنے والے کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کی بات کبھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو جو ان چھوٹے چھوٹے دجاجلہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، وہ دجال کے سامنے کیسے ٹھہرے گا؟ جو چند ترقی کی باتوں کے پیچھے، جو چند جو ہے وہ سائنٹیفک ڈسکوریز اور وغیرہ اس طرح کی انوینشن کے پیچھے اپنے آپ ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں، وہ دجال کے سامنے کیسے ٹھہریں گے؟ تو آپ وسلم نے فرمایا کہ جو پچھلے فتنوں سے محفوظ رہا وہ اس فتنے سے ہی محفوظ رہے گا، اور دجال کا فتنہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے گا نہیں۔ تو جو سب سے بڑھ کے حفاظت کی چیز ہے وہ اپنا عقیدہ ہے،
وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو یہ دجال کا فتنہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ دجال کا فتنہ خطرناک ہے، خوفناک ہے ان کے لیے جن کے پاس اپنی دفاع کا بندوبست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ ہم جیسوں کو پکڑ کے کبھی دائیں گھماتا ہے کبھی بائیں گھماتا ہے، اس کا جیسے دل کرتا ہے ہمیں گھماتا ہے۔ کیوں؟ شیطان کی چال کمزور ہے، لیکن ہمارے پاس وہ دفاع ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ایمان ہی نہیں، وہ اخلاص ہی نہیں کہ اس کے سامنے شیطان کی کمزور چالیں بیکار بن جائیں۔ شیطان کے وار نہیں چلتے اللہ کے بندوں کے اوپر، لیکن اللہ کا بندہ بننا ضروری ہے۔ کہتے ہیں ابن ماجہ میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأجوج مأجوج ہر روز کھدائی کرتے ہیں، ہر روز کھدائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قریب ہوتے ہیں کہ سورج کی شعاع دیکھ لیں، قریب ہوتا ہے کہ وہ اپنی دیوار توڑ ڈالیں، قریب ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے سوراخ کر ڈالیں، لیکن جو ان کا قائل الذی علیہم، جو ان کا انچارج ہے، جو ان کا باس ہے، ان کا لیڈر ہے، وہ کہتا ہے کہ واپس چلو اور کل اس سوراخ کو کمپلیٹ کرتے ہیں، واپس چلو اور کل اس سے جو تھوڑا سا بچا ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صبح سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں، مطلب پہلے کی طرح مضبوط کر دیتے ہیں، پہلے کی طرح جو ہے اس کو مضبوط کر دیتے ہیں، تو وہ روز کھودتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ وہ کھول پائیں، تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب وقفے کا وقت ہے، صبح دوبارہ ڈیوٹی شروع کریں گے۔ صبح جب وہ دوبارہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں تو دوبارہ جو ہے وہ دیوار پہلے جیسی بن گئی ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ یہ ذوالقرنین نے کہا کہ جب وقت آ جائے گا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، کہا کہ جب وقت آ جائے گا تو میرا رب جو ہے وہ اس دیوار کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ تو جب وقت آ جائے گا تو پھر کیا ہوئے گا؟ جب وقت آ جائے گا ان کا، جو وہ پرومسڈ وقت ہے، جو سال ہزار سال ہزاروں سال سے وہ جس کا انتظار ہے ان کو، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں گے کہ ان کو لوگوں کے اوپر بھیج دیا جائے، تو وہ قریب کو کھودتے رہیں گے یہاں تک کہ اس میں سے سورج کی شعاع تقریباً دکھنے والی ہوگی۔ قاعدہ جو ہے وہ افعال المقاربہ میں سے ہے، قاعدہ افعال المقاربہ میں سے ہے، مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہو گیا لیکن ہوا نہیں، ٹھیک ہے؟ قاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ کادو یرون شعاع شمسی، کہ وہ قریب پہنچ گئے، تقریباً ہو گیا لیکن ہوا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کھودتے رہیں گے یہاں تک کہ ہر روز کی طرح، یہاں تک کہ وہ قریب قریب اس سورج کی شعاعوں کو دیکھنے قابل ہو جائیں گے، قریب قریب پہنچیں گے، نہیں آتے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کا جو انچارج ہے وہ کہے گا کہ چلو واپس، اور کل ہم کھدائی کریں گے، کل تم اس کھدائی کو کمپلیٹ کر لو گے انشاء اللہ، انشاء اللہ تعالی۔ تو انشاء اللہ کہنے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، جو ہے وہ انشاء اللہ کہنے سے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَعْوَنُ، کہ اس سے جو ہے وہ کام میں آسانی ہو جاتی ہے، اس سے کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، سورہ کہف میں کہ کہتے ہیں کہ تم کسی بھی چیز کے متعلق یہ مت کہنا کہ میں آئی ول ڈو دس ٹمارو، میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ یہ کہو کہ اگر میرا رب چاہے۔ تو انشاء اللہ کہنے سے ایک تو انسان کی ذمہ داری بھی بڑی ہو جاتا ہے، کہ وہ اس کو رسپانسبلٹی نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ بھائی تم نے یہ پرومس کیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ وقت آ جائے گا تو ان کا انچارج فائنلی کہہ دے گا کہ انشاء اللہ تعالی کل تم کھدائی کمپلیٹ کر لو گے۔ تو جب وہ صبح واپس آئیں گے تو دیوار وہیں کی وہیں کھڑی ہوگی جہاں وہ تھی، مطلب یہ کہ دیوار، اللہ تعالیٰ ہر روز دیوار کو مضبوط کر دیتے تھے، لیکن اس دن دیوار کو مضبوط نہیں کریں گے، تو دیوار وہاں کی وہیں وہیں ہے، بس آخری چوٹ مارنے کی دیر ہے۔ تو وہ آخری چوٹ ماریں گے، آخری کھدائی کریں گے، اور یاجوج ماجوج لوگوں پہ نکل آئیں گے، اور وہ پانی کو پی ڈالیں گے، جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ جو ہے وہ طبریہ دریا کے پاس آئیں گے اور اس کا پانی پی ڈالیں گے، ان کے لشکر کا اول حصہ۔ جب پچھلا حصہ آئے گا تو وہ کہیں گے کہ لقد کان بهذه المرة ماء، کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ تو لوگ جو ہیں وہ قلعہ بند ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ چیزوں سے کہ آپ چیزوں کو
कनेक्ट करते रहें, चीज़ों को रिवाइज करते रहें। ठीक है, मैं कुछ तो कनेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का भी काम है कि आप लोग भी साथ कनेक्ट करते रहें, ताकि ये सारी सारी चीज़ें जो है वो जहन में बैठी रहें। ये नहीं कि आपने सुना और सुन सुना के भूल गए। अभी तो आप लोगों का सबक है ना कि 15 मजालिस के बाद, कि 15 मजालिस के बाद अगर महीने 2 महीने बाद आपका हाल पहले की तरह हो, कि आपको ना तो इन हदीस में से कोई सबक याद हुआ हो, ना कोई निशानियां याद हुई हो, ना कोई जो है वो आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई बंदोबस्त किया हो, तो इन 15 क्लासों का आपका क्या फायदा हुआ? आपसे ऐसा गुमान नहीं है वैसे, लेकिन मतलब फिर भी कि इसलिए ये कनेक्ट करना, चीज़ों को जोड़ना, ये तालिब इल्म का काम होता है कि वो अगली चीज़ को पिछली चीज़ से कनेक्ट करे, ताकि वो इल्म, इल्म इन नुक्तों को जोड़ने का नाम है। इल्म इन नुक्तों को जोड़ने का नाम है। तो कहा कि लोग जो है वो किला बंद हो जाएंगे, जैसे कि हदीस में आया था कि तूर सईना के ऊपर जो है वो ईसा सलाम मुसलमानों के साथ चल जाएंगे, और वहां पर वो किला बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनमें उनका सामने करने की सलाहियत नहीं होगी। और ये भी हमने बात पीछे पढ़ी थी कि याजूज माजूज जो है वो अपने तीरों को आसमान की तरफ मारेंगे, आसमान की तरफ फेंकेंगे, और वो तीर वापस नीचे आ गिरेंगे कि वो खून में लिपटे होंगे। आसमान की तरफ फेंकेंगे और आसमान से वो खून में लबरेज, खून आलूदा जो है वो तीर नीचे वापस आएंगे। तो वो कहेंगे कि हमने जमीन वालों पर भी कब्जा कर लिया और आसमान वालों के ऊपर भी हमने गलबा पा लिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो वो कहेंगे कि हम, फिर क्या होएगा उनका अंजाम? हमने पढ़ा था रिवायत में कि ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अल्लाह से दुआ करेंगे, और फिर क्या होगा? अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देंगे। कीड़ा है वो जो जानवरों में कीड़े होते हैं, तो वो वबाई अमराज, तो वो उनके गर्दनों में कीड़ा कीड़ा पैदा हो जाएंगे, जो कीड़े उनको मार डालेंगे। जैसे कि हमने हदीस में पढ़ा था कि वो सारे के सारे जो है वो कनफ्स वाहिदा, कि वो सारे के सारे यकजान एक साथ जो है वो मर जाएंगे। फिर हमने पढ़ा कि जो है वो फिर ईसा सलाम दुआ करेंगे, और फिर बुख्ती ऊंटों की गर्दनों की तरह परिंदे आएंगे जो उनकी लाशों को उठा के फेंक डालेंगे, और फिर ऐसी बारिश होगी जो कोई छत नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो जमीन तक नीचे आ गिरेगी बारिश। ठीक है, तो ये सारे सारे माइंड रिवाइज एक लिहाज से रिवीजन का सेशन भी चल रहा है किसी हद तक। तो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो ये कीड़े मकोड़े हैं वो मोटे हो जाएंगे, मोटे ताजे हो जाएंगे। इतना गोश्त मिलेगा उनको, इतना जो है वो लाशें पड़ी होंगी इनकी याजूज माजूज की, इन जो है वो अजीमुल जुस्सा, इतने मोटे ताकतवर याजूज माजूज की लाशें पड़ी होंगी। तो वो कीड़े खा खा के मोटे हो जाएंगे, कीड़े खा खा के मोटे हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, इनकी लाशों के ऊपर पल के। उन्हें पीछे पड़ा के जो है वो उनके तीरों और उनके जो है वो कमानों से जो है वो इंसान 7 साल तक आग जलाते रहेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा नया टॉपिक आ रहा है, बाबुन फी खुरूज दाब्बा, कि ये बाब है दाब्बा के निकलने का। और हमने पीछे हदीस में पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत की 10 निशानियां हैं, उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि दाब्बतुल अर्द निकलेगा या निकलेगी। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन चीज़ों से पहले अमल कर लो, इनके बाद ईमान काम नहीं आएगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों में से जिक्र किया था दाब्बा का निकलना। और हमने हदीस में पढ़ा था कि साहबी ने कहा था कि सूरज का मगरिब से निकलना और दाब्बा का निकलना ये एक साथ है। तो इनमें से जो पहले हो गया तो बस समझो कि अगला बस आया ही आया, अगला बस आया ही आया, दोनों निशानियां बड़ी करीब करीब होंगी। और दाब्बतुल अर्द का कुरान पाक में जिक्र है, सराहतन जिक्र है, जैसे कि हमने जिक्र किया था मुख्तलिफ निशानियों का, जो बड़ी निशानियां हैं उनमें से कह लें कि ज्यादातर का कुरान में वाज़ेह जो है वो इशारा मौजूद है, वाज़ेह इशारा मौजूद है। सिवाय कह लें कि मसीह दज्जाल का, कि मसीह दज्जाल का वाज़ेह इशारा कुरान में जिक्र नहीं है। लेकिन दाब्बतुल अर्द का अल्लाह ताला ने कुरान में सरीह जिक्र किया, वाज़ेह जिक्र किया। कहा कि वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अखरजना अलैहिम दाब्बतम मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्ना अन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। कहा कि जब हमारी बात लोगों के ऊपर पक्की हो जाएगी, जब ठक्की हो जाएगी, तो जब हमारी बात लोगों के ऊपर वाक़ई हो जाएगी, तो
اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم زمین میں سے ایک چوپایا نکالیں گے، ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، اور یہ جانور ان سے باتیں کرے گا، جانور ان سے ان کی زبان میں بات کرے گا، آگے روایت میں تفصیل آ رہی ہے۔ تو یہ جانور بڑا عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا جو لوگوں سے آ کے ان کی زبان میں باتیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قرات میں ہے تکلیمہم، تکلیمہم، کہ وہ ان کو نشان لگائے گا، وہ ان کو مارے گا، ٹھیک ہے، وہ ان کو نشان لگائے گا، ان کو مارے گا۔ تو دابت الارض دونوں کام کرے گا، جیسے کہ ابن کثیر نے کہا کہ وہ دونوں کام کرے گا، وہ بولے گا بھی اور فزیکلی بھی ٹچ کرے گا، ہرٹ بھی کرے گا۔ اچھا، تو پھر آگے ہم روایت میں جاتے ہیں تاکہ روایت میں ہم مزید تفصیل پڑھ سکیں۔ کہتے ہیں ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بادیہ میں گئے، جو ہے وہ مکہ سے باہر جو ہے وہ جو ہے وہ جہاں پہ آبادی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس علاقے میں گئے، اور جو سنسان ویران علاقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادیہ میں گئے، اور وہ وہاں پہ کیا تھا، فَإِذَا أَرْضٌ يَابِسَةٌ، کہ خشک زمین تھی، حولها رمل، کہ وہاں پر جو ہے وہ کنکریاں تھیں، خشک زمین کے گرد جو ہے وہ کنکریاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخرج الدابہ من هذا الموضع، کہ دابہ یہاں سے نکلے گی، دابہ یہاں سے نکلے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ پتہ لگا کہ جو دابت الارض ہے وہ مکہ کے قریب سے برآمد ہوگی، مکہ کے قریب سے نکلے گی۔ اچھا، تو دابت الارض جو ہے وہ مکہ کے قریب سے نکلے گی، اور آگے مزید تفصیل اس کی آ رہی ہے کہ وہ کیسے نکلے گی اور کیا کرے گی، اور جو ہے اس کے ساتھ کون کون سی نشانیاں ہوں گی۔ تو کہا کہ آگے صاحب جو ہے وہ مزید تفصیل بیان کی کہ وہ جو ہے وہ کون سی جگہ تھی، اور مطلب یہ کہ وہ کتنی، کتنا اس کا سائز تھا وغیرہ، یہ وہ، تو وہ انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی۔ لیکن کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابہ نکلے گی، اور اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام، سلیمان ابن داود کی انگوٹھی ہوگی، اور موسیٰ ابن عمران ان کی لاٹھی ہوگی۔ تو اس جانور کے بعد دو چیزیں ہوں گی، اس کے پاس جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، اور کہا کہ وہ مومن کے چہرے کو چمکائے گی، چمکائے گی، اس کے اوپر نشان ڈال دے گی، اس کو مومن کے چہرے کو جو ہے وہ روشن والا کر دے گی لاٹھی کے ذریعے، اور وہ کافر کے کی ناک کے اوپر انگوٹھی کے ذریعے نشان ڈالے گی، کافر کی ناک کے اوپر انگوٹھی کے ذریعے نشان لگا دے گی، تو مومن بھی واضح دکھے گا اور کافر بھی واضح دکھے گا۔ خدا کہتے تھے ہماری بات پوری ہو جائے گی جب ہم جو ہے وہ سب کچھ واضح کر دیں گے، تو ہم دابت من الارض نکال دیں گے، تب جو ہے وہ تب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے، تب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دابت الارض جو ہے وہ آ کے مہر لگا دے گی، جو ہے وہ سٹیمپ لگا دے گی کہ یہ بندہ مومن ہے اور یہ بندہ کافر ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ لوگ دسترخوان پہ جمع ہوں گے تو آپس میں ایسے کہیں گے اے مومن، اور وہ اور یہ کہے گا اے کافر، تو مطلب یہ ہے کہ واضح دکھے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ حسن اور ترمذی کی، ترمذی کو حسن کا ہے۔ تو دابا جو ہے وہ آ کے نشانیاں لگائے گی، تکلیمہم، ان کو نشانیاں لگائے گی، دکھے گا، واضح دکھے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، اور پھر جو ہے وہ پھر اس کے بعد ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے۔ کہتا ہے ابن جریج نے روایت کیا ابن زبیر سے، انہوں نے دابا کا وصف بیان کیا، بڑا عجیب وصف ہے، ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں کہ اس کا سر جو ہے وہ بیل کی طرح ہے، سور، کہ اس کا سر جو ہے وہ بیل کی طرح ہے، اور اس کی آنکھ خنزیر کی طرح ہے، اور اس کے کان جو ہے وہ ہاتھی کی طرح کے ہیں، اور اس کے سینگ وہ جسے کہتے ہیں ڈیئر کی طرح کے ہیں، ڈیئر کی طرح کے ہیں، اور اس کا جو فرنٹ ہے، اس کا جو سینہ ہے وہ شیر کی طرح ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ نمر کی طرح کا ہے، ٹائیگر کی طرح کا ہے، اور اس کی جو پیٹھ ہے وہ بلی کی طرح کی ہے۔
اور اس کی جو دم ہے وہ کبش کی طرح کی ہے، اور اس کے جو پنجے ہیں وہ اونٹ کی طرح کے ہیں۔ تو کافی عجیب و غریب قسم کا یہ جانور ہے۔ کہا کہ جو ہے بین کل مفصلین، ہر جوڑے کے درمیان 12 ذراع کا فاصلہ ہے، اس کے ہر جوڑے کے درمیان 12 ذراع کا فاصلہ ہے، اور ایک زر جو ہے وہ آدھے میٹر کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی 6 میٹر، واللہ والا مجھے غلطی نہیں لگ رہی، تو پھر ہر جوڑے کے درمیان 6 میٹر کا فاصلہ آتا ہے، اللہ والا، یہ میری کیلکولیشن غلط ہو سکتی ہے لیکن اندازن اللہ والا۔ تو کہا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، اور سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ انگوٹھی ہوگی، اور کوئی بھی مومن نہیں ہوگا مگر یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے اس کے اوپر ایک سفید نشان لگا دے گی، جس سے اس کا چہرہ چمکے گا، سب کے اوپر لگے گی، سب مومنوں کے اوپر۔ اور کوئی بھی کافر نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کے چہرے کے اوپر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے نشان لگا دے گی، جس سے اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ دکانوں میں، بازاروں میں خرید و فروخت کریں گے اور کہیں گے اے مومن یہ چیز کتنے کی ہے، اور اے کافر یہ چیز کتنے کی ہے، ٹھیک ہے؟ سب کچھ واضح ہو جائے گا، کوئی فرق، کوئی منافقین تو بچیں گے ہی نہیں نا، سب کچھ واضح ہو جائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ اور پھر دابا جو ہے وہ کہے گی اے فلان تم جنتی ہو، اور اے فلان تم جہنمی ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ الْآيَةُ۔ ال- الآية کا مطلب کیا ہے؟ الآية کا مطلب ہے کہ آیت کو مکمل پڑھو، یعنی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ کہتے ہیں ابو داؤد الطیالسی نے روایت کی اپنے مسلم میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دابا کا ذکر کیا، اور کہا کہا کہ وہ 3 دفعہ نکلے گی، 3 دفعہ دابا نکلے گی۔ پہلے وہ بادیہ میں نکلے گی، پہلے وہ جو ہے وہ شہر سے باہر، وہ جو ہے وہ دور نکلے گی، اور اس کا ذکر شہر میں داخل نہیں ہوگا، مطلب اس کا یہاں پہ شہر سے مراد مکہ ہے، تو وہ دور جو ہے وہ دور نکلے گی، اور اس کا ذکر بھی، اس کا نام بھی مکہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کافی دیر جو ہے وہ کافی دیر وہ چھپی رہے گی، کافی دیر وہ منظر عام سے غائب رہے گی، اور پھر وہ دوسری بار نکلے گی۔ جب وہ دوسری بار نکلے گی تو پھر اس کا ذکر بادیاں میں بھی پھیلے گا، مطلب یہ کہ دیہات میں، اور جو ہے وہ شہر سے باہر وہاں بھی اس کا ذکر پھیلے گا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قریہ میں پھیلے گا، شہر میں بھی پھیلے گا، مکہ میں پھیلے گا۔ تو پہلا اس کا جو پہلی دفعہ جو ریویل ہوگی، پہلی دفعہ جب وہ نکلے گی تو وہ مکہ سے دور، بادیاں میں، دیہات میں، دور جو ہے علاقوں میں۔ اور پھر جب وہ نکلے گی تو وہ قریب نکلے گی، اور اس دفعہ اس کا ذکر ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مکہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ ساری واقعات جو ہیں وہ مکہ کے ارد گرد ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینما، مطلب یہ بینما جو ہے وہ ویسے فجأتن کے لیے ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ایک دم ہوگا۔ کہا کہ حال یہ ہوگا کہ سب سے مسجد، سب سے بڑھ کے حرمت والی مسجد، سب سے عظمت والی مسجد، سب سے بڑھ کے تعظیم کے لائق مسجد جو کہ مسجد حرام ہے، سب سے خیر والی مسجد، اور سب سے اکرم، سب سے جو ہے وہ کرم والی مسجد، سب سے جو ہے وہ ریسپیکٹفل مسجد اللہ تعالیٰ کے ہاں مسجد حرام۔ تو لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری مسجد، سب سے حرمت والی مسجد، سب سے خیر والی مسجد میں لوگ جمع ہوں گے، تو اچانک جو ہے وہ یہ رکن اور مقام کے درمیان سے یہ برآمد ہوگی، رکن اور مقام کے درمیان سے دابت الارض برآمد ہو جائے گی، اور وہ اپنے سر سے مٹی جا رہی ہوگی۔ تو وہ تو مٹی جا رہی ہوگی لیکن لوگ جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے، لوگ گھبرا کے بھاگ جائیں گے، مطلب ایک تو ایک عجیب و غریب قسم کا جانور، اور ایک جو ہے وہ عجیب الخلقت اور اتنا بڑا جانور، ایک دم اگر آپ کو حرم مکی میں، وہ بھی مقام ابراہیم اور جو ہے وہ رکن یمانی کے درمیان، مطلب عین کعبہ کے پاس اگر برآمد ہو رہا ہے، تو مطلب یہ کہ لوگ گھبرا کے بھاگ جائیں گے، یا وہ پینک ہو جائے گا۔
लेकिन मोमिनों का एक ग्रोह डटा रहेगा, और वो कहेगा कि अल्लाह के आगे वअरफू अन्नहुम लम युअजिजुल्लाह तआला, कि वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने जो फैसला लिखा है वो तय हो, वो मतलब हो के रहना है। अल्लाह ने जो तकदीर लिखी है वो हो के रहनी है। तो उनको पता लग जाएगा कि अब अल्लाह की बात नहीं हम टाल सकते। तो वो जानवर सबसे पहले उनके पास आएगी, और उनके चेहरों को ऐसे चमकाएगी जैसे वो चमकते हुए सितारे हैं। कल कौकबुद्दुर्री, कि जो है वो उनके चमकते हुए सितारों की जो है वो उनकी जो है वो चमका देगी उनके चेहरों को। और फिर वो जमीन में घूमेगी, उसको पाने वाला उसको पा नहीं सकेगा, और उससे भागने वाला उससे भाग नहीं सकेगा। यहाँ तक कि एक बंदा जो है वो उससे नमाज में पनाह मांग रहा होगा, उससे नमाज में पनाह मांग रहा होगा, और वो उससे पीछे से आगे कहेगी, क्या फुलान, ओए फलाने, अब नमाज पढ़ रहे हो, अब नमाज पढ़ रहे हो। मुमकिन है कि वो जो है वो अल्लाह वालम, मतलब ये कि जाहिर दिखता है कि वो शख्स जो है वो मोमिन नहीं होगा या मुनाफिक होगा, तो कहेगी अब नमाज पढ़ रहे हो, मतलब ये अब नमाज पढ़ने का फायदा नहीं है। तो फिर वो उसके पास आएगी, और उसके चेहरे के ऊपर निशान लगा देगी, उसके चेहरे के ऊपर निशान लगा देगी। एक मिनट सिर्फ। कहते हैं आप वसल्लम के फिर वो जो है वो लोगों में निकल खड़ी होगी, वो जो है वो लोगों में फैल जाएगी बात, और मोमिन भी दिखेगा और काफिर भी दिखेगा, दोनों में तमीज वाजे वाजे हो जाएगी। यहाँ तक कि मोमिन कहेगा ए काफिर, मेरा हक मुझे दे, और काफिर कहेगा ए मोमिन, मुझे मेरा हक दे। सबको पता लग जाएगा कि कौन 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 सा है, और कौन कितने पानी में है। तो कहते हैं कि बगवी ने रिवायत की है अपनी सनद से, जो है वो अतिया अल-औफी, ठीक है, ये तफसीर में बड़े मशहूर है। तो कहते हैं अतिया अल-औफी ने इब्न उमर से रिवायत की कि दाबा जो है वो काबे के कोने से निकलेगी, काबे के पास से निकलेगी। जैसे आगे जिक्र आया है, जैसे दूसरी बार में जिक्र आया है कि वो सफा के सफा के जो है वो पहाड़ से निकलेगी। सफा के पहाड़ से, सफा का पहाड़ जो है वो खुलेगा, फटेगा, और उससे जो है वो बरामद होएगी, उससे बरामद होएगी। और वो जो है वो घोड़े की तरह भागेगी, घोड़े की तरह जो है वो तेज रफ्तारी से 3 दिन तक जो है वो घोड़े की तरह वो भागेगी जो है वो दाब्बा। कहते हैं कि अब ये दावतुल अर्ज का बयान मुकम्मल हो गया है। दावतुल अर्ज का बयान तफसीली तौर पे मुकम्मल हो गया। तो मतलब ये है कि वो निकलेगी, और जो मतलब ये वो लोगों से बातें भी करेगी, वो लोगों को निशानियां भी लगाएगी। उसके पास मूसा इब्न इमरान की जो है वो लाठी भी होगी, और दाऊद सुलेमान इब्न दाऊद का जो है वो उसके पास अंगूठी भी होगी। और वो लोगों को निशानियां भी लगाएगी, और लोगों से बातें भी करेगी। और वो के जो उसकी सबसे बड़ी जो खौफनाक जो उसकी निकलेगी, तो वो काबा के पास सफा से बरामद होगी, और लोग उसको देखेंगे, और लोग जो है वो घबरा जाएंगे। ये कहने की पिछली रिवायतों का एक मुख्तसर सा खुलासा। अब आगे शेख ने रिवायात जिक्र की हैं अहले हक की, कि अहले हक आखिर वक्त तक मौजूद रहेंगे। आखिर ये सारी निशानियों के बयान के बाद शेख ने ये रिवायत को जिक्र की। ये रिवायत इसलिए जिक्र की कि फितन का सुन के घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि आखिरी वक्त तक भी, जब तक मुसलमान खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक दीन को अल्लाह ताला लपेट नहीं देंगे, तब तक अहले हक डटे रहेंगे, अहले हक मौजूद रहेंगे। इन फितन का सुन के घबराना नहीं, काम नहीं छोड़ देना, दावत नहीं छोड़ देनी, जिहाद नहीं छोड़ देना, बल्कि ये समझ लो, ये जान लो कि अहले हक मौजूद रहेंगे। तो क्या तुम बातिल को बढ़ता देख कर बातिल वालों में से हो जाते हो, या तुम इस वक्त में भी हक वालों की जमात में डटे रहोगे, खड़े रहोगे, यहाँ तक कि वो दिन, या हमें देखना पड़े, हमें और हमारी औलादों को देखना पड़े, कि ईसा इब्ने मरियम आके चेहरों से मिट्टी हटाएंगे, चेहरों को चमकाएंगे, और जन्नतों की बशारत देंगे। तो फिर किसने वफा करनी है, और किसने बेवफाई करनी है, किसने दीन बचाना है, और किसने दुनिया बनानी है, किसने अहले हक के साथ रहना है,
उनकी किल्लत के बावजूद, और किसने अहले बातिल के साथ जुड़ना है उनके बातिल के बावजूद। तो किसने ज़ाहिरी चमक देखनी है और किसने चीज़ों की रियलिटी देखनी है। ये शेख बताना चाह रहे हैं कि इन रवायत में शेख अहले हक के वजूद का जिक्र करेंगे कि वो साबित रहेंगे, वो डटे रहेंगे, वो गलबे में रहेंगे, वो मजबूत रहेंगे, वो अल्लाह की मदद के साथ रहेंगे। तो अहले हक आज भी हैं। और ये बहुत अहम सबक है कि इंसान जिंदगी में ये सीख ले कि अहले हक मौजूद हैं, अहले हक आज भी मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इन मामलात में कहते हैं आज हम क्या करें, हम किसको फॉलो करें, हम किसके मुताबिक चलें। आप किसी के साथ न चलें, आप अहले हक के साथ चलें। हर बंदे की नई सोच है, अपना नया विजन है, नया वर्जन ऑफ दीन है। नहीं, अहले हक हमेशा चलते आए हैं। आप सिरात मुस्तकीम के ऊपर डटे रहें, अहले हदीस अहले सुन्नत वल जमाआ, आप जो है वो मुहद्दिसीन की जमात के साथ डटे रहें। आप अहमद के मजहब के ऊपर रहें, इमाम अहमद के अकीदे के ऊपर रहें, बुखारी के अकीदे के ऊपर रहें, सलफ सालिहीन के अकीदे के ऊपर रहें, सहाबा के रस्ते के ऊपर मजबूती से डटे रहें। कोई अकीदा जो शाफी का है, जो मालिक का है, उनके उस अकीदे के ऊपर डट के रहें। तो कहते हैं कि मुस्लिम में रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अमर ने कहा कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, क़यामत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बदतरीन लोगों के ऊपर कायम होगी, और वो अहले जाहिलियत से भी बदतर लोग होंगे। तो कहते हैं कि वो लोग अल्लाह से कोई भी दुआ नहीं करेंगे मगर अल्लाह ताला उनकी दुआ को रद्द कर देंगे। तो अभी ये बात चल रही थी कि उकबा इब्न आमिर वहां पे आए। तो ताबई ने कहा कि ये बात तो सुनो, ये अब्दुल्ला क्या बात कर रहे हैं, ये बात तो सुनो कि अब्दुल्ला क्या बात कर रहे हैं कि क़यामत जो है वो बुरे लोगों पर कायम होगी, बुरे लोगों पर कायम होगी। तो उकबा ने कहा कि हुआ आलम, कि वो ज़्यादा इल्म वाले हैं, वो ज़्यादा इल्म वाले हैं। लेकिन जो मैंने सुना है अल्लाह के रसूल से वो ये है कि मेरी उम्मत में से एक गिरोह रहेगा जो अल्लाह के अमर के ऊपर कायम रहेगा, जो अल्लाह के दीन के ऊपर लड़ता रहेगा, डटा रहेगा, अल्लाह के दीन के ऊपर लड़ता रहेगा। और वो अपने दुश्मन को जो है वो तबाह करते रहेंगे, उन पे गालिब होते रहेंगे, और किसी की मुखालफत उनको नुकसान पहुंचाएगी नहीं, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। तो कहा, अब्दुल्ला ने कहा कि हाँ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला जो है वो एक ऐसी हवा भेजेंगे जो है वो मिस्क की खुशबू की तरह, मिस्क की तरह जिसकी खुशबू होगी, और जो रेशम की तरह जिसकी जो है वो आहट होगी, रेशम की तरह जो है वो जिसकी जो टच होगी। और वो कोई भी ऐसी जान नहीं छोड़ेगी जिसके अंदर जो है वो दाने के बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, मगर यह कि उसका ईमान वो हवा ले जाएगी, और फिर सिर्फ बुरे लोग रह जाएंगे और उनके ऊपर क़यामत आएगी। तो यहाँ पर दो सहाबा ने अहादीस को बयान किया और उन अहादीस को बेहतरीन अंदाज से जमा किया। एक तरफ हदीस में यह है कि बेहतरीन लोग रहेंगे और खैर वाले लोग रहेंगे, मेरी उम्मत का ग्रोह एक गालिब रहेगा, एक डटा रहेगा, एक जो है वो मजबूत रहेगा। और दूसरी हदीस में है कि क़यामत बुरे लोगों पर कायम होगी। तो उन्होंने दोनों अहादीस को जमा किया, अहादीस की रोशनी में कहा कि आप सल्लम का ही फरमान है कि बिल्कुल आखिरी वक्त से पहले एक हवा आएगी जो इन ईमान वालों की जानें ले लेगी, और फिर बुरे लोग रहेंगे। तो ये देखें कि कैसा इल्म है कि उन्होंने उनको हदीस को टकराया नहीं। ये नहीं कहा कि इस हदीस की वजह से फलानी हदीस झूठी हो गई है, इस हदीस की वजह से फलानी हदीस में कमी है, बल्कि दोनों को जमा किया, और जो है वो उससे जो है वो दोनों का जो है वो दोनों के ऊपर अमल किया, दोनों का इस बात किया। तो डटे वाले लोग डटे रहेंगे, लोग तो वही के ऊपर कायम रहेंगे, चाहे वो थोड़े हों, लेकिन वो अल्लाह के इज़्न से गालिब रहेंगे। वो मजबूत हैं, वो कम होकर भी ज्यादा हैं, और वो कमजोर होकर भी ताकतवर हैं। अल्लाह की मदद उनके साथ है, वो गालिब रहेंगे। कहा कि हमारे मुसलमान ने रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी सनद के साथ, इमरान इब्न हुसैन ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक गिरोह रहेगा जो हक की तरफ से लड़ता रहेगा, यहाँ तक कि वो आखिर में जाके मसीह दज्जाल से लड़ेंगे। तो लड़ते लड़ते दुश्मनों को मारते मारते बिल आखिर ये गिरोह मसीह दज्जाल से लड़ेगा। और मुतर्रिफ कहा करते थे, यह अहले शाम है, यह अहले शाम है जो दज्जाल से लड़ेंगे, जैसे कि बाकी हदीस में हम पढ़ चुके हैं। कहते भाई है, कहीं में रिवायत है, इब्ने अब्बास ने कहा कि जो है वो सही तुरुक से रिवायत है, सही असनाद से रिवायत है कि दुनिया 7 दिनों का नाम है, और हर दिन जो है वो 1000 साल का है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिन पैदा हुए हैं। मतलब ये कि आप सल्लम आखिरी साल, आखिरी 1000 सालों में पैदा हुए हैं। तबरी ने इसको तस्हीह की है, और इसकी जो है वो दूसरे आधार से इसको सपोर्ट किया है। कहते हैं, अपने अभी दुनिया ने रिवायत की सही में जुबैर से कि दुनिया जो है वो आखिरत के हफ्तों में से एक हफ्ता है।
آخرت کے ہفتوں میں سے ایک ہفتہ ہے، مطلب یہ کہ دنیا 7 دنوں کا نام ہے، دنیا 7 دنوں کا نام ہے، مطلب یہ کہ آخرت میں جو ایک دن ہے وہ دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ تو جو آخرت کا ہفتہ ہوگا وہ دنیا ہے، آخرت کا ہفتہ کیا ہوئے گا؟ 7 دن، اور 7 دنوں کا مطلب کیا ہے؟ 7000 سال، تو دنیا کتنے دنوں کی ہوئی؟ دنیا 7000 دنوں کی ہوئی۔ تو میں کلام کرتا ہوں بعد میں ذرا۔ کہتے ہیں ابن اسحاق نے روایت کی اپنے سند کے ساتھ ابن عباس سے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ 7000 سال کی ہے، اور دنیا جو ہے وہ، مطلب یہ کہ دنیا کا، مطلب یہ کہ ایک دن جہنم کا جو ہے وہ 1000 سال کے مترادف ہے۔ اور یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم 7 دن جو ہے وہ، ہمیں 7 دن سزا ہوگی، ہمیں 7 دن جہنم میں جلایا جائے گا، اور پھر ہمارے اوپر عذاب ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کلام، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی نا، تو ہم چند دنوں میں سزا کاٹ کے واپس آ جائیں گے، جنت جنت ہمارے لیے پکی ہے۔ ہم میں سے جو بوڑھے بھی ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے 7 دنوں کے لیے، اکول ٹو 7000 ڈیز، اور ہم وہ سزا کاٹ کے جنت واپس آ جائیں گے۔ تو اب جو ہے وہ یہ کلام ہے ابن عباس سے مختلف روایات ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا 7000 سالوں کی ہے، اور آپ وسلم جو ہے وہ آخری دن پیدا ہوئے ہیں، مطلب آخری 1000 سالوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی روایات میں سے ہے، یہ اسرائیلیات میں سے ہے، اللہ عالم یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ تو اسرائیلیات کے متعلق آپ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو نقل کر سکتے ہو، ان کو نہ ڈینائی کرو نہ ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرو، نہ ان کو ڈینائی کرو نہ ان کو ایکسیپٹ کرو، ٹھیک ہے؟ تو واللہ عالم ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کلام جو ہے وہ اسرائیلیات میں سے نقل کیا ہے، مطلب یہ ایسا کلام نہیں جو آپ سے انہوں نے سنا ہو، یا جو ہے وہ، مطلب یہ کہ یہ انہوں نے بنی اسرائیل سے اسرائیلیات جو ان کی روایتیں تھیں ان کو کوٹ کیا، اور اسرائیلیات کے حوالے سے کلام انشاءاللہ تفسیر کے حوالے سے جب کلام ہوگا، جو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد آ رہا ہے، تو اسرائیلیات کے حوالے سے کلام وہاں پر ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ کہ یہ اسرائیلیات میں سے یہ باتیں ہیں کہ 7 دنوں کی دنیا ہے، یہ بات سچی بھی ہو سکتی تھی اور غلط بھی ہو سکتی تھی، مطلب یہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا 7000 سالوں کے لیے تھی، اور یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا 7000 سالوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم بات کریں کہ آپ وسلم جو ہے وہ آخری 1000 سالوں کے پر آئے تھے، مطلب آخری آخری دن آئے تھے، آخری 1000 سالوں کے لیے آئے تھے، اب تو آپ وسلم کی وفات کو 1400 سال 1400 سال ہو چکے ہیں، تو پھر وہ ایک دن سے تو اوپر بات چلی گئی، دن سے اوپر تو بات چلی گئی، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ کہ یہ اسرائیلی بات جو ہے وہ حقائق کے منافی ہے، حقائق کے منافی ہے، لہذا اس اسرائیلی روایت کو قبول کرنے میں تردد ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہے وہ جو کہتے ہیں 7 دنوں کی دنیا ہے، تو جو ہے وہ ماڈرن سائنس نے کسی حد تک پروو کر دیا ہے کہ دنیا اس سے بہت پرانی ہے، 7000 سالوں سے تو پرانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو 2000 سال ہو چکے ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء پتہ نہیں کتنے کب، تو واللہ عالم ہے کہ 7 دنوں کی دنیا، اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایک دن میں آئے ہیں، تو یہ اسرائیلی روایت دکھتی ہے جو کہ حقیقت کے گراؤنڈ فیکٹس کے گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی، جس وجہ سے اس کو قبول کرنے میں تردد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تردد ہے، سوائے یہ کہ یہ بات کر دی جائے کہ جناب 7 دنوں کی بات جو ہے وہ 7 دنوں کا آغاز وہ اپنے یہودی اپنے ٹائم سے کرتے ہیں کہ جب سے بنی اسرائیل ہے تب سے بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک میں ویسی بات کر رہا ہوں، یہ بات کر دی جائے اور پھر کہا جائے کہ آپ وسلم اگر آخری 1000 سالوں میں آئے تھے، تو آخری دن آئے تھے، تو وہ دن 1000 کے بعد سے 2000 جب تک نہیں ہوگا تب تک دوسرا دن نہیں ہوگا، تو بٹوین 1 اور 2 ہم راؤنڈ آف کر کے ہم کہہ لیں کہ جناب وہ ایک دن ہی ہے، تو مطلب یہ کہ 15 سال ہو جائیں، 16 سال ہو جائیں، 18 سال ہو جائیں، 19 سال ہو جائے، تب بھی ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ ایک دن کی بات ہی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ابھی تک ویلیو 2 نہیں ہوئی۔ تو یہ مطلب یہ بات کسی حد تک کی جا سکتی ہے اس بات کو کہنے کے لیے کہ آپ اس کو بلیٹنٹلی پوری طرح ریجیکٹ نہ کریں اس اثر کو، لیکن واللہ عالم یہ کہ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، تو اس پہ اتنا پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ آپ وسلم نے کہا کہ اس کو روایت کرو اور نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، لیکن جب جب گراؤنڈ ریالٹی اس کے خلاف جا رہی ہوں تو اس کو اتنا جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس کو کھلے عام ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور باقی جو میں نے بات کرنی تھی میں نے کر دی ہے، اس کو مزید میں اب
کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب سے دنیا ہے تب سے ہر 100 سال پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. تب سے ہر 100 سال پہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. اور جب 100 سال ہو جائیں گے تو پھر دجال نکل آئے گا اور عیسیٰ ابن مریم جو نازل ہوئیں گے اس کو قتل کریں گے. وہ اس کو قتل کریں گے. تو اب آ، یہ بات کہ ہر 100 سال بعد کوئی چیز ہوتی ہے، یہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ حقائق اس بات کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں کہ ہر 100 سال بعد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. سیوطی نے بھی اس والے سے کلام کیا ہے، تو مطلب ہو سکتا ہے. باقی کہ 100 سال بعد دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو یہ بات اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا بعثت یا جو ہے وہ ہجرت کے بعد کی بات کی جا رہی ہے تو وہ 100 سال تو کب سے گزر چکے ہوئے ہیں. لیکن اگر یہاں سے مراد کوئی اور 100 سال ہے، مطلب لائک مطلب کہتے ہیں کہ 100 سال بعد، لائک وہ 100 میں 200 بھی ہو سکتا ہے، وہ 300 بھی ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ آف وہ 100 کے اوپر ڈیوائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 500 بھی ہو سکتا ہے، 1,500 بھی ہو سکتا ہے، 2,000 بھی ہو سکتا ہے، 5,500 بھی ہو سکتا ہے. تو تب تو جان نکلے گا اگر تو یہ مراد ہے روایت میں، اللہ عالم. پھر تو یہ بات قابل قبول ہے. لیکن اگر یہ بات ہے کہ پریسائسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے 100 سال کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو جو ہے کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے. کہتا مسلم میں والد جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کہ یہ دین قائم رہے گا. یہ دین قائم رہے گا اور اس کے اوپر مسلمانوں کا ایک گروہ لڑتا رہے گا، اس کا دفاع کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اور دوسری روایت میں، مسلم میں روایت ہے وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کہ میری امت میں ایک گروہ جو ہے وہ حق کی طرف سے ڈٹا رہے گا، وہ حق کے لڑتا رہے گا. اور حدیث معاویہ کہ وہ حق کے لیے لڑیں گے، وہ حق کے لیے لڑیں گے. تو یہ طائفہ منصورہ ہے، یہ فرقہ ناجیہ ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ ہے، یہ اہل الحدیث ہیں جو حق کے لیے لڑتے ہیں. اور جب حق کے لیے لڑتے ہیں تو پھر وہ حق کے لیے بولتے بھی ہیں. خون بہانا تو بڑی دور کی بات ہے. جو دعوت کا کام نہیں کرتا، جو برائی کو برائی نہیں کرتا، جو سچ کو سچ نہیں کرتا، جو حق کا ساتھ نہیں دیتا، جو برائی کو مٹاتا نہیں، تو اس نے کیا دین کے خون بہانا ہے. تو یہ اہل حق کی نشانی ہے کہ وہ قربا کی نشانی ہے کہ وہ حق کے لیے لڑتے ہیں، حق کے لیے جانے دیتے ہیں، حق کے لیے لوگوں سے تعلقات خراب تو کرتے ہیں، لیکن دین کو نہیں چھوڑتے. جس وقت لوگ دین میں کمی کرتے ہیں تو وہ دین میں اضافہ کرتے ہیں، وہ دین میں اپنی پریکٹس میں آگے بڑھتے ہیں. تو واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ طائفہ منصورہ میں سے کرے، فرقہ ناجیہ میں سے کرے. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ سلف صالحین کے مطابق، فہم کے مطابق قرآن و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اس دین سے ڈٹے رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتن سے بچائے، ما ظہر منہا وما بطن. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے قریبیوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہم سب کو فتن سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. اور ہمیں اندھیری راتوں میں، فتن کی اندھیری راتوں میں نور کا علم بردار بنائے، حق کا علم بردار بنائے، حق کی طرف بلانے والوں میں سے بنائے. ہمیں وہ اللہ تعالیٰ مینار بنائے کہ جس کے نور سے لوگ ہدایت پائیں، جس کو دیکھ کے لوگ صراط مستقیم کے اوپر ڈٹے رہیں، جس سے لوگ دین لیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام کاوشوں کو اپنی ذات کے لیے خالص کرے اور ہمارے تمام اعمال کو ریا سے صاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو مکمل اس کی ذات کے لیے خالص کر دے اور اس میں سے کسی کے لیے کوئی ذرہ بھی نہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے، چاہے وہ زبان کے ہوں، چاہے وہ آنکھ کے ہوں، چاہے وہ دل کے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ کرے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے کرے، اور ہمیں اس وقت تک دنیا میں رکھے جب تک وہ ہمارے لیے خیر ہو، اور جب ہمارے لیے وفات بہتر ہو تو ہمیں اپنے پاس بلا لے، بغیر فتنے میں مبتلا کیے اور بغیر کسی آزمائش میں ڈالے. بارک اللہ فیکم، شکر اللہ علیکم، ونفع بکم. اب آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں؟